اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیز بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ جو اسکالر عالم دین تشریف فرما ہے مفتی عرفان مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ہمارا عنوان ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے مشارکت اور مداربت۔ ناظرین کرام، یہ مشارکت کیا ہے، مداربت کیا ہے، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے، تو یہ سب باتیں انشاءاللہ اور اس کے کیا احکامات ہیں خاص طور پر یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے ناظرین کو اس موضوع میں دلچسپی مزید بڑھانے کے لیے آغاز میں یہ ارشاد فرما دیں کہ مشارکت کسے کہتے ہیں اور مداربت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مشارکت اور مداربت یہ دونوں فقہی اصطلاحات ہیں۔ مشارکت کا ویسے معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، اور فقہی اصطلاح میں ایک کا دوسرے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا کہ میں تمہارا شریک ہوں، تمہارا پارٹنر ہوں۔ تو جب کوئی ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں، دوسرا اسے قبول کر لے، تو اسے کہتے ہیں شرکت، اسی کو کہتے ہیں مشارکت، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ اور مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو افراد مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک شخص کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، اور دوسری کی محنت ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ والی صورتحال کاروبار کی ہو کہ ایک کا پیسہ ہے، دوسری کی محنت ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں مداربت کہتے ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین کرام، وہی والی بات ہے کہ کاروبار، شراکت داری، پارٹنرشپ تو دنیا بھر میں رائج ہے، لوگ کرتے ہیں، اور جیسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، بعض اوقات کسی کا دماغ ہوتا ہے اور کسی کا سرمایہ ہوتا ہے، اور پھر مل کر اچھا کاروبار اور خوب ترقی بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ کیا شرعی مسائل اور شرعی احکامات ہیں جو دین نے ہم پر سیکھنا لازم کیے ہیں اور ان کو اپلائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیا ہم نے وہ سیکھے، اور کیا ہم اس کے مطابق، چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں دین کو مقدم رکھنا ہے اور جو شرعی احکامات ہیں ان کے مطابق ہی ہر کام کرنا ہے، اور جن سے بچنا ہے تو شرعی احکامات کی وجہ سے ہی برے چیزوں سے بچنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئی ڈی ایس الحمدللہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر دین کی رہنمائی سے مزین پروگرام لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو آج کا عنوان بھی بہت شاندار ہے، مشارکت اور مداربت کے کیا احکامات ہیں اور اس میں کیا کیا احتیاطیں ہیں، یہ ساری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آغاز مفتی صاحب یہاں سے فرمائیے گا کہ شرکت، پارٹنرشپ کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں شرکت کی جاتی تھی، مشارکت کی جاتی تھی، یعنی دو افراد مل کر باہم کاروبار کیا کرتے تھے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کو جاری رکھا، یعنی اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ مستدرک کے حدیث کے مطابق امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی، اس کے مطابق سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشارکت کی ہے۔ صحیح۔ حضرت سائب بن ابو سائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پارٹنر تھے کاروبار کے اندر، اور جب مکہ فتح ہوا تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سائب کو فرمایا کہ تمہیں خوش آمدید ہو اے میرے بھائی، اے میرے شریک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراکت داری کرنا، پارٹنرشپ کرنا، مشارکت کرنا، یہ سرکار کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جبکہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ شراکت داری کے جو اصول اور قواعد شریعت نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق جب شراکت داری کی جائے گی تو نہ یہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے مطابق انشاءاللہ اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب پھر یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ پارٹنرشپ میں کاروبار کرنے والے افراد کو کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کا کام اور آمدنی ناجائز و حرام نہ ہو؟ حافظ صاحب، شراکت کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کانٹریکچول پارٹنرشپ، یعنی اس کو شرکت عقد سے تعبیر کرتے ہیں۔ کانٹریکچول پارٹنرشپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو افراد مل کر باہم کاروبار میں شراکت کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں، تو یہ ہے پارٹنرشپ، اسی کو شراکت داری کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ ایک ہوتی ہے شرکت بالمال، اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ بائی کیپٹل، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو افراد مل کر باہم سرمایہ ملاتے ہیں اور وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں گے، دونوں اپنا اپنا کیپٹل ملائیں گے اور نفع اور نقصان کے اندر ہم شریک ہوں گے۔ صحیح۔ اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ بائی کیپٹل، اور فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں شرکت بالمال، کہ دونوں طرف سے سرمایہ ہوگا، دونوں اپنا اپنا مال ملا کر شراکت داری کریں گے، طے کر لیں گے کہ اس میں جو بھی نفع ہوگا وہ ہمارے درمیان
تقسیم ہوگا۔ دوسری شرکت کی قسم ہوتی ہے شرکت بالعمل، اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ بائی ورک، کہ دو افراد مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے، اور جو بھی کام ہم لیں گے آپس میں مل کر کریں گے۔ مثال کے طور پر دو درزی یہ کہتے ہیں کہ ہم دکان کرائے پر لیتے ہیں اور ہم دونوں مل کر اس میں کام کریں گے، اور جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ صحیح۔ تو اس میں جو شراکت داری ہے وہ عمل کی ہے، اس میں دونوں پارٹنر مل کر اصل میں کام کی ذمہ داری لیتے ہیں، صحیح۔ وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں گے، اور جو بھی ہم سروس دیں گے اس سے جو ہمیں آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شرکت بالعمل۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے دو درزی مل کر آپس میں کام کر لیتے ہیں، یا جیسے کئی وکلا ہوتے ہیں کہ وہ کنسلٹنٹ بورڈ قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ کلائنٹس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی شرکت بالعمل کی ایک صورت ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے اگر کچھ ٹیچرس ہیں وہ ایک ٹیوشن قائم کر لیتے ہیں یا کوچنگ سینٹر وغیرہ قائم کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انکم ہوگی وہ ہم آپس میں، یعنی جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ ہے شرکت بالعمل کی صورت، اسی کو کہتے ہیں پارٹنرشپ بائی ورک۔ تیسری صورت ہوتی ہے شرکت بالوجوہ، یعنی دو افراد ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں لیکن ان کی گڈ ول بہت اچھی ہے، تو وہ اپنی گڈ ول کی بنیاد پر ادھار پر دونوں مال لے کر آتے ہیں اور وہ مال بیچتے ہیں، اور وہ یہ اس پر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ بائی گڈ ول۔ تو یہ تین صورتیں ہمارے یہاں پر رائج ہیں۔ پہلی صورت پر میں عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جو پارٹنرشپ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو جو پہلی صورت ہے وہ ہے شرکت بالمال۔ یہ صورت بہت زیادہ ہمارے یہاں پر رائج ہے کہ دو افراد آپس میں سرمایہ ملاتے ہیں، کیپٹل ملا کر وہ کام کرتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ نفع نقصان کے اندر ہم آپس میں شریک ہیں۔ یہ جو شرکت بالمال ہے، اسی کو جیسے پارٹنرشپ بائی کیپٹل کہتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں طرف جو سرمایہ ہوگا وہ نقدی ہو۔ اگر دونوں طرف مال تجارت ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مثال کے طور پر گارمنٹس کے کچھ پیس ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ پیس ہیں، دونوں ملا کر اس طرح سرمایہ دونوں طرف ہے لیکن وہ نقدی کی صورت میں نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، اور وہ مال سرمایہ نقدی کی صورت میں نہیں ہے، تو یہ دونوں اس طریقے سے شرکت نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ ضروری ہے کہ دونوں طرف سرمایہ نقدی کی صورت میں ہو، یہاں تک کہ ایک طرف نقدی ہے، کرنسی ہے، اور دوسری طرف سامان تجارت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، وہ گارمنٹس کے کسی کاروبار کرنے والے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپے لو اور میری یہ رقم لے کر کاروبار کرو، ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک طرف نقدی ہے اور دوسری طرف سامان تجارت ہے، تو اس طریقے سے پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی۔ شرکت بالمال پارٹنرشپ بائی کیپٹل کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف جو سرمایہ ہوگا وہ کرنسی کی صورت میں ہوگا۔ دوسری اس میں شرط ہوتی ہے کہ نفع جو ہے وہ فیصد کے اعتبار سے طے ہوگا۔ چنانچہ اگر دو افراد مل کر اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پارٹنرشپ کا کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر یوں کیا کہ میں تمہیں ہر مہینے 15,000 روپے دوں گا، ہر مہینے 10,000 دوں گا، یا دونوں باہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم 5,000 روپے اس میں سے نکالیں گے، نفع اگر وہ فکس کر لیتے ہیں، کوئی فکس اماؤنٹ کرتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ جو نفع وہ طے کریں گے وہ فیصد کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلاً ایک 60% مال ملاتا ہے، دوسرا 40% ملاتا ہے، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ نفع 50-50% ہوگا یا 60 اور 40 کے ریشو سے ہوگا، یہ والی صورت جائز ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں یہ کوئی فکس اماؤنٹ اگر پروفٹ کا رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تیسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو کام یہ کریں گے وہ چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، یعنی جو پارٹنرشپ آپس میں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام چل رہا ہے اور ایک شخص آ کر اس چلتے ہوئے کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کر لے اور دونوں مل کر یہ پارٹنرشپ کا کاروبار شروع کریں، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات ہے وہ سمجھنے کی، وہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ کا جب کاروبار کرتے ہیں تو اس میں سے ایک پارٹنر یہ کہتا ہے کہ میں نفع میں تو تمہارا شریک ہوں لیکن نقصان میں تمہارا شریک نہیں ہوں۔ شراکت کی یہ والی صورت بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار کر رہا ہے اور یہ شراکت بالمال ہے، تو اس میں جہاں وہ نفع میں شریک ہے وہیں پر اس کو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ جتنا بھی نقصان ہوگا وہ ہر ایک کو اپنے مال کے تناسب سے برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ دوسری جو صورت ہے وہ ہم کہتے ہیں جس کو شرکت بالعمل کہتے ہیں، پارٹنرشپ بائی ورک کہتے ہیں، کہ دو افراد مل کر لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں گے اور جو نفع آئے گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اس میں جو کچھ باتیں ضروری ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اس میں بھی نفع جو ہے وہ فیصد کے اعتبار سے یہ طے کر لیں، کم زیادہ ہو سکتا ہے، کام دونوں برابر کریں
کام ایک کم کرے ایک زیادہ کرے، نفع باہمی رضامندی سے یہ طے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک کم کام کرتا ہے، دوسرا جو شریک ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، اور پروفٹ دونوں کے اندر برابر تقسیم ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اور شرکت بالعمل میں خاص جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے، چنانچہ جو بھی پارٹنر کام لے گا اس کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہوگی بلکہ دونوں کی ہوگی۔ اور اس صورت میں اگر ایک پارٹنر مثال کے طور پر کام نہیں کر رہا تو پھر بھی وہ اجرت کا جو نفع جو ہے اس کا حقدار ہوگا، کیونکہ شرکت بالعمل میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہوتی ہے، دونوں جو شراکت کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم کام کرنے کی ذمہ داری لیں گے۔ ذمہ داری لینے کے بعد پھر وہ کام کرتے ہیں، تو جو اصل جو اس میں بنیاد ہوتی ہے وہ ہے کام کی ذمہ داری۔ تو جب وہ ذمہ داری لیتے ہیں تو ایک پارٹنر اگر اس میں کام نہیں کرتا، نفع کا وہ بہرحال حقدار قرار پائے گا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے اگر نقصان ہو جاتا ہے شرکت بالعمل کے اندر، جیسے درزی کام کرے نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نفع کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ فیصد کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن نقصان میں ہر ایک کو اس کے نفع کے تناسب سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک پارٹنر 60% لے رہا ہے نفع، دوسرا 40% 40% لے رہا ہے، تو جو نقصان ہوگا نفع کے تناسب سے اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ جو 60% نفع لے رہا ہے تو اس کو نقصان بھی 60% ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ جو 40% لے رہا ہے اس کو نقصان بھی 40% کے حساب سے برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جو تیسری صورت میں نے بتائی کہ شرکت کی تیسری قسم ہے پارٹنرشپ بائی گڈ ول، کہ دو افراد اپنی گڈ ول کی بنیاد پر، اپنی ساکھ، اپنی عزت کی بنیاد پر، مارکیٹ میں ان کی ساکھ اچھی ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہ مال ادھار لیتے ہیں اور پھر وہ بیچتے ہیں، اور پھر جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی نفع کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ آپس میں اپنے مال کے تناسب سے یہ نفع لیں گے، اور نقصان میں بھی جتنا مال ہے اس حساب سے ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت اہم اور بنیادی باتیں تھیں، اس لیے مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ مفتی صاحب، پارٹنرشپ کے کاروبار میں نفع اور نقصان کس طرح تقسیم ہوگا، اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹنرشپ کے کاروبار میں نفع نقصان کہتے کس کو ہیں۔ پارٹنرشپ کے کاروبار میں نفع سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں تمام ایکسپنسز، اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم کیپٹل سے زائد ہوگی اس کو کہیں گے کہ یہ نفع ہے۔ انہیں کاروبار شروع کر دیا، کاروبار شروع کرنے کے بعد نفع ہوا تو اس نفع سے پہلے تو جتنے بھی اخراجات ہیں، ایکسپنسز ہیں، وہ نکالیں گے۔ ایکسپنسز نکالنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ رقم کیپٹل سے زائد ہے یا نہیں ہے۔ رقم کیپٹل سے زائد ہے تو یہ زائد رقم کہلائے گی نفع، اور اگر تمام ایکسپنسز نکالنے کے بعد اگر وہ رقم کیپٹل سے کم بنتی ہے تو اس کو کہیں گے نقصان۔ اب اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ جب کاروبار کیا جائے گا، ایکسپنسز نکالنے کے بعد جو کیپٹل سے زائد رقم بنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو تناسب سے نفع طے ہوا ہے اس تناسب سے پارٹنر کے درمیان وہ رقم تقسیم ہو جائے گی۔ 70-30 ہے تو 70 اس کو ملے گا جس کے لیے طے ہوا ہے، اور 30 اس کو ملے گا جس کے لیے طے ہوا ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے ایکسپنسز نکالیں گے۔ مثلا دکان ہے تو دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، لیبر ہے، تو وہ تمام تر اخراجات نکالنے کے بعد کیپٹل سے جو زائد رقم بچے گی وہ دونوں پارٹنرز کے درمیان میں جو تناسب طے ہوا ہے 70-30 ہے تو اس کے حساب سے، 50-50 ہے تو اس کے حساب سے نفع تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر ایکسپنسز نکالنے کے بعد کیپٹل سے زائد رقم نہیں بچتی، یعنی وہ لیبر میں مثال کے طور پر پوری ہو جاتی ہے، اخراجات میں پوری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیپٹل جس کا جتنا ہے وہ واپس لینا چاہتے تو واپس لے لے، اور اگر اسی سے پھر وہ آگے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کریں گے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ایکسپنسز نکالنے کے بعد رقم کیپٹل سے بھی کم ہو رہی ہے، یعنی کیپٹل بھی کم ہو گیا، تو شراکت داری میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں اس نقصان کو سب سے پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا۔ جو وہ نفع کاروبار میں پہلے لے چکے ہیں اس سے کوشش کریں گے کہ وہ نقصان پورا کر لیا جائے۔ اگر اس پروفٹ سے، اس نفع سے بھی اگر وہ نقصان پورا نہیں ہوگا تو پھر ہر پارٹنر اپنے کیپٹل کے حساب سے، اپنے سرمایے کے حساب سے نقصان برداشت کرے گا۔ 70 ہے ایک شخص کا، ایک پارٹنر کا 30 ہے تو 70 والا 70 کے حساب سے وہ نقصان برداشت کرے گا، اور 30 والا 30 کے حساب سے وہ نقصان برداشت کرے گا۔ ان نقصان میں جس کا جتنا مال ہوگا وہ اپنے اپنے کیپٹل، اپنے اپنے سرمایے کے حساب سے نقصان برداشت کرے گا۔ پارٹنرشپ میں نفع فکس کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حضرت یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ مثلا دونوں پارٹیز نے برابر رقم ملا کر پارٹنرشپ میں یہ طے کیا کہ ہر پارٹنر کو ماہانہ 15,000 روپے ملیں گے، تو کیا اس طرح نفع فکس کرنا یہ صورت جائز ہے؟ دیکھیے، پارٹنرشپ کے کاروبار میں نفع کی کوئی اماؤنٹ فکس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔
یہ شراکت داری کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ نفع جو ہوگا وہ فیصد کے اعتبار سے طے ہوگا. ٹھیک ہے. شراکت داری میں اماؤنٹ اگر کسی نے فکس کر لی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا کہ ان کو فیصد کے اعتبار سے ہی نفع طے کرنا پڑے گا کہ 30 تمہارا 70 میرا، یہ 70 تمہارا 30 میرا، یہ والی صورت جائز ہوگی. اچھا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کاسمیٹک کے چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ چلتے کام میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ اصل میں چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں. شرکت کی جو شرائط ہیں چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت کرنے میں، شرکت کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ مفقود ہو جائیں گی. اس لیے فقہ نے فرمایا کہ چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت نہ کی جائے، یہ درست نہیں ہے. اگر کاروبار کرنا ہی چاہتے ہیں دونوں تو پھر طریقہ یہی ہوگا کہ وہ سرے نو کاروبار کریں گے. چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت وہ نہیں کر سکتی، یہ جائز صورت نہیں ہے. صحیح. پارٹنرشپ کے کاروبار میں اگر ایک پارٹنر زیادہ کام کرے تو وہ اپنے لیے سیلری مقرر کر سکتا ہے؟ شراکت داری میں الگ سے سیلری مقرر نہیں کی جا سکتی. اس میں یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنر زیادہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ نفع ملے کیونکہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیلری ملے، تو سیلری والی صورت تو جائز نہیں ہے. طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نفع کا جو تناسب ہے وہ باہمی رضامندی سے بڑھوا لے. کہ وہ دوسرے پارٹنر سے یہ کہہ دے کہ میں چونکہ کام زیادہ کرتا ہوں تو آپ 30 لیں، 30% کے حساب سے نفع لیں اور مجھے 70 کے حساب سے نفع دیں. باہمی رضامندی سے نفع کی مقدار بڑھا لی جائے، یہ والی صورت ٹھیک ہوگی. لیکن وہ جو صورت ہے کہ ایک پارٹنر کہتا ہے کہ میں کام زیادہ کرتا ہوں تو میں سیلری لوں گا، یہ والی صورت جائز نہیں ہوگی. اچھا ایک شخص کے پاس سرمایہ ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو اور دونوں پارٹنرشپ ہی کرنا چاہتے ہوں تو پارٹنرشپ کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ نہیں ہے، دوسرے کے پاس سرمایہ ہے، تو جس کے پاس سرمایہ ہے وہ یوں کرے کہ آدھا سرمایہ جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو ادھار دے دے. مثال کے طور پر 3 مہینے کی وہ ادھاری پر دے دے کہ 3 مہینے کے لیے میں تمہیں یہ رقم ادھار دیتا ہوں. اب دونوں کے پاس سرمایہ ہوگا اور نقدی کی صورت میں ہوگا تو یوں دونوں آپس میں سرمایہ ملا کر کاروبار کریں گے تو یہ شراکت داری کی صورت جائز بن جائے گی. پھر جب وہ جو مدت ہے قرض کی اس مدت میں وہ رقم بھی ان کو واپس کر دیں گے. یوں شراکت داری بھی جائز ہو جائے گی اور یہ کام بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پارٹنرشپ میں کیا سرمایہ برابر ہونا ضروری ہے؟ شراکت داری میں سرمایہ کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. چنانچہ ایک پارٹنر کا سرمایہ مثال کے طور پر 30% ہے، دوسرے کا 70 ہے، پہلے کا 20 ہے، دوسرے کا 80 ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ شراکت داری میں یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ دونوں کا سرمایہ برابر ہوگا تو ہی شراکت داری ہوگی. ایسی کوئی کنڈیشن شریعت نے بیان نہیں کی. کم زیادہ کے ساتھ اگر کوئی شراکت داری کرنا چاہتا ہے تو بالکل شراکت داری جائز و درست ہوگی. ٹھیک ہے حضرت. پارٹنرشپ میں نفع اور نقصان کا حساب کتنے عرصے بعد کیا جائے گا؟ اس میں باہمی رضامندی سے یہ کوئی طریقہ طے کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ڈیل کے بعد یہ حساب کتاب کر کے نفع آپس میں تقسیم کر لیں. ہفتہ وار بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ماہانہ بھی کر سکتے ہیں اور سالانہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ باہمی رضامندی کے ساتھ یہ آپس میں طے کر لیں. یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی شریعت نے حد بندی بیان نہیں کی کہ تمہیں 1 سال میں نفع کا حساب کرنا ہوگا، بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ڈیل کے بعد حساب کتاب کر کے وہ نفع آپس میں تقسیم کر لیں. واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. ابھی بہت سارے سوالات اس میں رہتے ہیں تو اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. ناظرین کرام اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اسی موضوع کا تسلسل رہے گا. دیکھیں کتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.